وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا جو تیسرا اور چوتھا حصہ ہے، جس طرح میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ موضوعات کے اعتبار سے مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب نے اس کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا. تو آج ہم جو ہے وہ تیسرے اور چوتھے حصے کا جو ہے انشاءاللہ حاصل مطالعہ اور منتخب آیات کی تفہیم آپ کی خدمت میں رکھیں گے. تو یہ جو تیسرا حصہ ہے، یہ اپنے مرکزی مضمون کے اعتبار سے اس میں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی مصداق بن کر شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنے کا آغاز اور دعوت اور تلقین جو ہے وہ یہود و نصارہ اور عمومی طور پر پوری انسانیت کو کی. اور اگر اس تیسرے حصے کی ہم بات کریں تو اس میں جو ہے موضوعات کے اعتبار سے مزید جو ہے وہ ذیلی جو پیراگراف بنیں گے، تقریباً 12 پیراگراف بنتے ہیں اس حصے میں. اور یہ حصہ جو ہے وہ تیسرا حصہ آیت نمبر 141 سے لے کر آیت نمبر 283 تک. اور اس میں جو اس کا پہلا پورشن بنتا ہے، اس میں نماز، صبر اور جہاد کے حوالے سے حج و عمرے کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر جو اس کا دوسرا حصہ بنتا ہے، اس میں بین ہی جو ہے وہ حج اور عمرے کے احکامات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے آیت نمبر 158 تک. پھر جو ہے وہ تیسرا پیراگراف جو ہے اس میں توحید اور ربوبیت کی صفات اور توحید اور شرک کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اور عقیدہ توحید کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. پھر چوتھا جو پیراگراف ہے اس میں رزق حلال کے حوالے سے اور حرام اشیاء کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ نازل ہوئے. پھر 5ویں پیراگراف میں جو ہے وہ روح کے متعلق احکام جو ہے وہ آیت نمبر 177 جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا. 6 پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصاص اور وصیت، روزے کی فضیلت، رشوت اور جو قمری کیلنڈر ہے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے اس کی تفصیلات جو ہے وہ یہاں پر آتی ہیں اس 6 پیراگراف میں، 6 حصے میں موضوعات کے اعتبار سے. 8ویں حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پوری انسانیت کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ. اور اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسلام کو کلی طور پر جو ہے وہ اختیار کر لو. پھر اس کے بعد جو اس سے قبل 7واں پیراگراف جو تھا اس میں جہاد، انفاق اور اسی طرح حج کے احکامات پھر دوبارہ جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں. 9ویں پیراگراف میں بھی انفاق اور جہاد کے احکامات تفصیل کے ساتھ آتے ہیں. پھر 10ویں پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی احکامات جو ہے وہ ان آیات میں آیت نمبر 217 سے 242 تک. پھر اسی طرح ارتداد اور ایمان کے حوالے سے، شراب اور جوئے کے حوالے سے، یتامہ کے حوالے سے، نکاح اور طلاق کے حوالے سے، خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، اور اسی طرح جو ہے نماز خوف اور امن کے حوالے سے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں. بیوہ جو خواتین ہیں ان کی عدت اور اسی طرح جو رضاعت کے حوالے سے احکامات، طلاق کے احکامات، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ معاشرتی جو احکامات ہیں یہ 10ویں پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں. یہ آیت نمبر 217 سے 242 تک یہ پورشن بنتا ہے. پھر 11واں جو پورشن ہے جو آیت نمبر 243 سے 274 تک ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں صرف جہاد اور انفاق کے احکامات اور جہاد کی 2 قسمیں، بنی اسرائیل کو جہاد کی دعوت اور ان کا جہاد کے اوپر رویہ، پھر آخرت کے دلائل، پھر مقصد جہاد، پھر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اس کے حوالے سے تفصیلی احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں. پھر جو 12واں پیراگراف ہے اس تیسرے حصے کا، اس میں
جو آیت نمبر 275 سے 283 تک ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سود، قرض کے حوالے سے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ گویا میں نے پورا آپ کے سامنے ایک اجمالی جو ہے وہ منظر پیش کر دیا ہے، جو اس سورہ بقرہ کے تیسرے حصے میں، یعنی کہ آیت نمبر 141 تا آیت نمبر 283 تک ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس میں جو منتخب آیات آپ کی خدمت میں آج ہم رکھیں گے، تو سب سے پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 127، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وہ منظر کشی کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس لمحے جو ہے وہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم دعا کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہے وہ ہر مومن بندے کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ اس میں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ میرا عمل مقبول ہے بھی یا نہیں، یعنی کہ وہ اپنے ہر اس عمل کی قبولیت کے لیے خوف میں مبتلا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری اس خدمت کو، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بخش دے۔ تو یہی ابراہیم جو ہے وہ عجز و انکساری کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ ربی حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اس عمل کو جو ہے، میں تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، تیرے گھر کی دیواریں کھڑی کر رہا ہوں، تو میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ مسجد بنانا، اللہ کا گھر بنانا کتنا بڑا عظیم کام ہے، اور پھر نہ صرف بنانا بلکہ اس کو آباد کرنا، اور آباد کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے دعا کرنا، اور پھر خود بھی عبادت کے لیے مسجدوں کا رجوع کرنا، مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کے ساتھ محبت جو ہے وہ پیدا کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سنت کبریٰ۔ دیکھیں کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تو یہ کہ مسجدوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، مسجد بنانے، مسجد تعمیر کرنے، ان کو آباد کرنے، اور پھر اگر کہیں کسی کو توفیق ہو بھی گئی، مسجد بنا بھی لی، تو مسجد کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ اس کو آباد کاری میں ہم توجہ نہیں دیتے۔ وہاں پہ جو ہے وہ ہم دیکھتے کہ نمازیوں کی کم تعداد، قلیل تعداد جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے یہ کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گفتار سے نکل کر کردار کا غازی، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی روش، مسجد کے ساتھ ذوق اور شوق پیدا کرنے کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسرا جو پہلو ہے، آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم اپنی جو ہے وہ نسل کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں، وہ اپنی نسل کے لیے کس فکر میں مبتلا ہیں، کون سی فکر ان کو لاحق ہے کہ جو اپنے رب سے وہ مانگ رہے ہیں۔ اور یہ ہر اس مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، جس کے اندر ایمان کی چنگاری جو ہے موجود ہے، اس کی دعاؤں میں یہی ترجیح ہوتی ہے۔ وہ اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو محبوب جانتا ہے، اور اس کی پہلی ترجیح وہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، اور اس نظریے کو جس کو اس نے اختیار کیا ہے، ربوبیت کا نظریہ، عبادت الہی کا نظریہ، اللہ کی بندگی اختیار کرنے کا نظریہ، اللہ کے فیصلوں کے اوپر سرنگو ہو جانے کا رویہ اور نظریہ۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے جو دولت، کیونکہ ان کو جو دولت میسر آئی تھی وہ اس کی اہمیت سے واقف تھے، بڑی واضح تھی، یعنی کہ دولت ایمان اور عقیدے کی دولت،
صحیح راستے کی پہچان، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ بہت بڑی دولت تھی. اسی دولت کو جو ہے وہ مانگ رہے تھے کہ اے رب کریم میری آئندہ نسلوں کو بھی یہی دولت جو ہے وہ دینا، اور میری نسل سے جو ہے وہ پیغمبر اٹھانا جو تیری اس امت کی تیری جو خلق ہے، انسانیت ہے، اس کی قیادت کرے، امامت کرے. تو یہ وہ دعا مانگ رہے تھے، وہ اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہے تھے کہ میری اولاد کو اس دولت سے محروم نہ رکھیو، کیونکہ وہ اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ جانتے تھے. آج ہم ہیں، ہماری عمومی دعائیں اپنی اولاد کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ ہماری دلچسپی، ہماری ترجیح کیا ہے؟ ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے؟ کون سا مستقبل؟ دنیاوی مستقبل، اس کے بہتر کاروبار کے لیے، اچھی ڈگری کے لیے، پرتعیش لائف کے لیے، زندگی کے لیے، آسائشوں کے لیے، بنگلوں کے لیے، نت نئے انداز اختیار کرتے ہوئے نت نئے جو ہے وہ جو آسائشیں ہیں، کاریں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، پلاٹ ہے، پراپرٹی ہے، اس کے لیے کہ میری اولاد کو مجھے یہ وسائل فراہم کر دے. ہماری دعاؤں میں کیا اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے آخرت کی بھلائی موجود ہوتی ہے؟ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھلائیاں، جبکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ رب العزت سے دنیا کی بھلائیاں بھی مانگو اور آخرت کی بھی بھلائی مانگو. اور پھر جو نماز ہم پڑھتے ہیں، بچپن ہی سے جو نماز کے آخر میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک، آپ سب کو یاد ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریۃ، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی کہ اصل دعا کا ماخذ اور توجہ اور ترجیح جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، عصری علوم، دنیا کی بھلائی یہ مانگنی چاہیے، لیکن دنیا کی بھلائی مانگے، وہ دنیا نہ مانگے کہ جو آخرت کی بھلائی سے دور کر دے. دنیا ضرور مانگے، دنیا کی آسائش، دنیا کا بہترین مستقبل اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مانگے، لیکن وہ مستقبل کو جو آپ کو دین کے اوپر کاربند رکھے، جو دین سے بے رہنما نہ کر دے، دین سے دور نہ کر دے، اس مستقبل کے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ آیت نمبر 143 میں جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَيْهِ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر امت وسط کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہیں امت وسط بنا کر بھیجا گیا ہے. امت وسط بذات خود ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، ایک بہت بڑا شرف کا مقام ہے. فضیلت کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے. امت وسط یعنی کہ جو عدل و انصاف اور توسط، متوازن روش پہ قائم ہے، جو عقائد و نظریات کے اعتبار سے میانہ روی اور اپنی جو ہے وہ روحانی جو اس کی جو ہے وہ تجرد ہے اس میں وہ فقط ڈوبی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ مادہ پرستی میں بھی گرفتار نہیں ہے. ان سب حوالوں میں وہ بالکل متوازن ایک رویہ رکھے ہوئے ہیں اور فطرت کے اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں. اور یہ امت جو ہے یہ اس کو یہ حیثیت دی گئی ہے کہ اسے دنیا کی تمام اقوام پر غالب آنا ہے اور دنیا کی تمام اقوام کی قیادت کرنی ہے.
ان کو لیڈ کرنا ہے، ان پر حکمرانی کرنی ہے، لیکن حکمرانی کرتے ہوئے انہوں نے حق اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، عدل کی بنیاد پر، راستے کی بنیاد پر حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وہ اپنے نظام کو چلائیں گے۔ یہ امت وسط کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور اس کو پھر امت وسط کو ایک مشن دیا ہے، ایک رول دیا ہے۔ وہ مشن اور وہ رول کیا ہے کہ تم نے حق کی گواہی دینی ہے، شہادت علی الناس، کہ شہادت حق کا کام تم نے کرنا ہے، فریضہ اقامت دین کا تم نے کام کرنا ہے، یہ اس کو رول دیا گیا ہے۔ اور دعوت دین جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچانی ہے۔ اور اگر یہ جو فریضہ اور یہ جو منصب اور یہ جو رول رب العزت نے اس امت کو دیا ہے، اگر یہ رول ہم ادا نہیں کریں گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور رہنمائی لے کر آئے، جو ہم تک پہنچی، جو اللہ کی ہدایت ہے، وہ اگر ہم نے بندوں تک، انسانیت تک نہ پہنچائی اور اس میں کوتاہی بڑھتی اور اس میں تساہل برتا، سست روی کا شکار ہو گئے، تو پھر ہم پکڑے جائیں گے انہی اقوام کی طرح، انہی امتوں کی طرح کہ جو ہم سے پہلے جن پر غضب ہوا، جو ضالین ٹھہرائے گئے، جنہوں نے اپنی روش سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کر رہے، تو پھر وہ ان پر پکڑ آئی، ان پر عذاب آیا۔ تو پھر یہ جو ہے وہ یہ جو ہمیں امامت کا فخر ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں، تو یہ فخر ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، یہ ہمیں لے ڈوبے گا، کیونکہ عمل کے دائرے میں وہ کام جو رول ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم نے رول ادا نہیں کیا۔ یعنی کہ دور حاضر کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس امت نے حقیقتاً اس نظام زندگی کو ترک کر دیا ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے پسند کیا ہے، اس کو عملاً ہم نے ترک کر دیا ہے۔ نہ صرف ترک کیا ہے بلکہ اس کی بجائے ہم دوسرے نظاموں کو ہم نے اپنا لیا ہے اور ان کو خدا بنا لیا ہے، اور ان نظاموں کو اختیار کر لیا ہے، ان قوانین کو اختیار کر لیا ہے جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ یعنی کہ سودی نظام جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ نظام، معیشی نظام تو نہیں ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن ہم نے اختیار کیا، ہم اختیار کر چکے ہیں، ہمارا پورا کا پورا ملکی معیشی نظام اس پر کھڑا ہے۔ تو اس امت نے، دور حاضر کی امت نے، تمام ہم ممالک میں جائزہ لیں تو عملاً یہی صورتحال ہے۔ تو اس لیے اس امت کو تو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے کسی اور رنگ کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا، بلکہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے، اللہ کا رنگ جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے۔ لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بجائے کئی اور رنگ جو ہے وہ ہم نے چڑھا رکھے۔ اللہ کی مرضی تو یہ تھی کہ ہم خالص ہو کر اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق، اس کے فیصلوں کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ رنگ اختیار ہم کر لیں، لیکن عملاً جو ہے وہ یہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے اس طرف جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 17 اور رکوع نمبر 18 میں، ان دو رکوعوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کے حوالے سے حکم آیا ہے، اور یہ جس وقت آیات نازل ہوئی اس وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہیں پر جو ہے وہ مسجد قبلتین میں نماز کی ادائیگی کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے تحویل قبلہ کے حکم کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو روح ہے اور جو اصل پیغام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب جو ہے وہ شریعت ابراہیم کا دعویٰ کرتے تھے نا، اور حضرت ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، کعبہ میں آ کے حج اور عمرے کی ادائیگی بھی کرتے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو قبلہ بناتے۔ تب جو ہے وہ اللہ نے کیوں یہ حکم دیا کہ تم قبلہ جو ہے وہ یہ قبلہ نہ بناؤ بلکہ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ؟ اس کے پیچھے کیا محرک تھا؟ پہلے اس محرک کو سمجھی۔ وہ یہی محرک تھا کہ عرب جو ہے
وہ ایک جذباتی جو ہے وہ ایک تاریخی وابستگی رکھتے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ، ٹھیک، اور ان کے قومی اور قبائلی میلانات تھے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے جو ہے وہ پیروکار ہیں. یہ دعویٰ تو ان کا موجود تھا نا، لیکن اس دعوے کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا. اور اگر یہی قبلہ بن جاتا تو ان کا مقصد ساتھ ساتھ جو ہے وہ حل ہو جاتا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان کی یہ جو تاریخی اور قومی اور قبائلی میلانات ہیں ان کی جڑ کاٹی جائے. پہلے تو ان کو جو ہے اس امتحان میں ڈالا جائے تاکہ یہ اس طرف جو خالص مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لے کے آئیں گے وہ نکھر کر سامنے آ جائیں، کوئی ملاوٹ، کوئی جو ہے وہ امیزش اس میں نہ رہ جائے، خالص اللہ والے ہو. تب حکم دیا گیا کہ تم اپنا قبلہ بیت المقدس کو بناؤ. جب یہ مرحلہ گزرا، مقصود یہ تھا کہ جاہلیت کے تمام تر تعصبات جو ہے اور ان کو جو وہ غلامی میں مبتلا تھے ان کی جڑ کاٹی جائے اور ہر قسم کی بندشوں سے جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے اس امت کو، اس نئی جماعت کو، صالحین کی جماعت کو. تو جڑ کاٹی گئی، بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا. اور پھر ہجرت کے بعد جب یہ اس کی بے کنی ہو چکی تھی، پھر اب دوسری بے کنی مطلوب تھی، کیونکہ مدینہ میں یہود موجود تھے، منافقین موجود تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی من پسند کے خداؤں کو انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا. اب ان کی بے کنی مطلوب تھی. بے نئی وہ چیز جو ہے اب یہاں پر ضرب لگائی گئی. جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی، جب حکومت نظام آ گیا، پھر یہ حکم دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اور اس کیفیت کا یہاں پر اظہار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کی آیات کی صورت میں کیا. تو پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اب ان یہودیوں کی بے کنی کرنی ہے، ان کے عقائد کو جو ہے وہ ضرب لگانی ہے، اور منافقین کی صفوں میں جو منافقین تمہاری صفوں میں ہیں ان کی جڑ کاٹنی ہے. تو اب جو ہے وہ تا قیامت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے منتقل ہو کر جو ہے وہ خانہ کعبہ اور جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. تو یہاں پر جو ہے وہ تحویل قبلہ کا جو ہے وہ حکم ہمارے سامنے آتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 148 میں اسی گفتگو کے تسلسل میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ کی ہے، جس کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. ہمیں مخاطب کر کہا جا رہا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. عزیزان گرامی، ہر شخص کی زندگی کا ایک رخ متعین ہوتا ہے، ایک محور ہوتا ہے جو اس کی جو ہے وہ اٹریکشن کا سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے، مرکز فکر ہوتا ہے. اور اس کے گرد انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے. ہماری زندگیوں کا بھی کوئی نہ کوئی محور ہے، کوئی ترجیح ہے، کوئی رخ ہے، جس رخ کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس رخ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام اپنی زندگی کے دائروں کو منظم کرتے ہیں. اس ڈائریکشن کو سامنے رکھ کر ہم اپنے روز و شب کو استوار کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں، چیزوں کو طے کرتے ہیں کون سی چیزیں میں نے اختیار کرنی ہے اور کون سی چیزیں میں نے ترک کرنی ہے. ٹھیک، تو یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ ہمیں کون سی چیز سکون پہنچاتی ہے، کون سی چیز کی طرف بڑھتے ہوئے، لپکتے ہوئے، دوڑتے ہوئے ہمیں سکون میسر آتا ہے، یا ہم اس چیز کے متلاشی ہیں کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے. یعنی جو تسکین ہے، یہ جو سبقت کا رویہ ہے، وسابقوا الی مغفرہ کی جو روش ہے، کیا یہ ہے یا کوئی اور روش ہے، کوئی اور دوڑ ہے جس کی طرف ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں. اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مال کی ہوس اور ہرس میں مبتلا ہیں، اولاد کے مستقبل کی فکر میں لاحق ہوئے جا رہے ہیں، اپنے بزنس اور اپنے جاب کی ان چیزوں سے ہی باہر نہیں نکال پاتے، انہیں کو انہوں نے مقصد زندگی بنا لیا ہے. ٹھیک، اس لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا ذوق و شوق، میرا جذبہ، میری توانائیاں، میری ترجیحات کس رخ پر جا رہی ہیں.
ان کا رخ کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. بڑی لطیف نقطہ ہے یہاں پر. یہ وہ تو ہماری فطرت سے جانتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کئی رخ ہوں، رخ بھی ایک ہوگا اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رخ ہوگا جس کی ڈائریکشن میں اس کی زندگی دوڑ رہی ہوگی. بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، اس دوڑ میں اپنے آپ کو شامل کرو. نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہم سب کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی کہ میری زندگی کا مرکز و محور، میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. اس لیے اس چیز کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 151 تا 157 یہ آیات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آتی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ونزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں آیت نمبر 157 تک. تو یہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر چند نکات اس میں سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاذْكُرُونِي وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے بدل لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ راست رو ہیں. جی تو ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بعثت کے حوالے سے بات کی، اور ان کے پیش نظر جو مقاصد تھے اور جو انہوں نے بالخصوص 4 عنوانات سجائے، یعنی کہ رب کریم کی آیات کی تلاوت، تذکرہ کیا. دوسرا جو ہے وہ تزکیہ نفس کا جو ہے وہ کہ دائرے کو پھیلایا، اپنی صحابہ کی جماعت یہ جو ہے وہ چیزوں کو، ان اصولوں کی بنیاد پر چیزوں کو آگے بڑھایا کہ تزکیہ نفس تسلسل سے ذات کیا جائے. پھر کتاب کی تعلیم دی اور حکمت کی تعلیم دی. تو یہ 4 رہنما اصول ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے تزکیہ نفس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنے کا نام ہے، اپنے اندر اور باہر کی تربیت کرنے کا نام ہے. انسان ظاہر اور باطن میں یک رنگ ہو جائے، اللہ کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ جائے، اس کے اخلاق بہتر ہو جائے، اس کا اندر اور باہر جو ہے وہ چمک اٹھے. تو ان حوالوں سے جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.